MKM کے بانی الطاف حسین کو رواں ماہ کی آخری تاریخ سے ایک نئے امتحان کا سامنا ہے، اور یہ امتحان ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت نفرت انگیز تقریر کے مقدمے کا۔ اگر یہ الزام ان پر ثابت ہو گیا تو انہیں 5 سال تک قید اور بھاری جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کیس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو بنا کسی سینسر کے ہماری ہر ویڈیو اور ہر نیوز مل سکے۔ مقدمے کے مطابق 22 اگست 2016 میں الطاف حسین نے لندن سے بذریعہ ٹیلی فون کراچی تقریر کی تھی۔ اس نفرت انگیز تقریر کے نتیجے میں مشتعل ہجوم نے ARY نیوز پر حملہ کر دیا تھا اور عمارت پر پتھراؤ کیا تھا، اور ہوائی فائرنگ بھی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں عارف سعید نامی نوجوان جاں بحق ہوا۔ لندن میٹروپولیٹن پولیس نے طویل تفتیش کے بعد اس پر MKM کے قائد کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور اس سلسلے میں برطانوی تفتیش کار اور ماہرین بھی کراچی آئے تھے، اور انہوں نے شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ MKM بانی کے مطابق یہ مقدمہ پاکستان کے حساس اداروں کی جانب سے ان کے خلاف سازش ہے جو ناکام ہوگی۔ تفتیش کے بعد سال 2019 میں MKM قائد پر فرد جرم عائد ہوئی، تاہم بعد ازاں کورونا کے باعث یہ مقدمہ التوا کا شکار رہا۔ پہلی بار کیس کے ٹرائل کے لیے 1 جون 2020 مقرر ہوئی، لیکن بعد ازاں الطاف حسین صاحب کی بیماری کے باعث ایسا نہ ہو سکا، اور اب نئی تاریخ 31 جنوری 2022 مقرر ہوئی ہے۔ تاہم کورونا کے باعث 1 جون 2020 کی تاریخ پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور اس میں توسیع کر کے جولائی کا مہینہ مقرر کیا گیا، لیکن ٹرائل کا آغاز یہاں پر بھی نہ ہو سکا، اور الطاف حسین کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ اپنی بیماری اور کورونا کو جواز بنا کر متحدہ قائد کی درخواست پر مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئی۔ تاہم عدالت نے اب اس کیس کے حتمی ٹرائل کے لیے 31 جنوری 2022 کی تاریخ مقرر کی ہے، اور اب متحدہ کے قائد کی تمام درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔ اس سے کچھ ماہ قبل الطاف حسین نے اپنے وکیل کے توسط سے ایک اور درخواست جمع کرائی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ جنوری 2022 میں دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت نفرت انگیز تقریر کے کیس کا سامنا کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ نہیں ہیں، لہٰذا اس سماعت کو مؤخر کیا جائے۔ تاہم کراؤن پروسیکیوشن سروس نے بانی MKM کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس سے قبل بھی اپنی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کو جواز بناتے ہوئے الطاف حسین اس مقدمے کو یکسر ختم کرنے کی درخواست بھی دے چکے ہیں، لیکن ان کی یہ درخواست بھی رد کر دی گئی تھی۔ برطانوی قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیس کی تفتیش اور ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں، جب ہی مقدمے کو اس نہج پر لایا گیا ہے، کیونکہ اگر اس مقدمے میں الطاف حسین کے خلاف کراؤن پروسیکیوشن کی ٹیم ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ان کو تمام خرچہ برداشت کرنا پڑے گا جو کہ متحدہ کے قائد نے اپنی لا ٹیم کو ہائر کرنے کے لیے کیا ہے۔ 31 جنوری 2022 کو جب یہ سماعت شروع ہوگی تو اس کے فیصلہ آنے میں 2 سے 3 ہفتے لگیں گے، اور اگر کوئی انہونی نہیں ہوئی اور 31 جنوری سے کیس شروع ہو جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں استغاثہ کراؤن پروسیکیوشن سروس جیوری کے سامنے ملزم کے خلاف حاصل ثبوت اور واقعاتی شہادتیں پیش کرے گی۔ ان شواہد کی روشنی میں وہ اپنے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ 22 اگست 2016 کو لندن سے کراچی میں کی جانے والی تقریر میں الطاف حسین نے واقعی ایسے نفرت انگیز الفاظ استعمال کیے جس کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال پھیلا اور تشدد نے جنم دیا، اور ایک بے گناہ کی جان چلی گئی۔ استغاثہ سماعت کے دوران ثبوت کے ساتھ اپنی گواہیاں بھی پیش کرے گا۔ جس افسر نے کیس کی تفتیش کی وہ بھی گواہی کے لیے پیش ہوگا۔ ملزم کے خلاف پاکستان سے حاصل ہونے والی واقعاتی شہادتیں بھی دے گا۔ جس فرد نے الطاف حسین کی اردو تقریر کا انگریزی میں ترجمہ کیا وہ بھی کراؤن کورٹ میں پیش ہوگا۔ بعد ازاں ملزم کے وکیل کی باری ہوگی اور وہ اپنے موکل کی بے گناہی کے لیے اپنے گواہ پیش کرے گا اور دلائل دے گا۔ برطانوی قانونی ماہرین کے مطابق اس سارے عمل میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ہفتے یا 1 ماہ لگے گا، جس کے بعد جیوری اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ اگر ملزم پہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے سزا سنا دی جائے تو اس کے پاس اپیل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ 10 سے 14 دن کے اندر کورٹ آف اپیل میں رجوع کر سکتا ہے، جہاں 3 جج اپیل سنتے ہیں۔ یوں جیوری کی طرف سے سزا سنائے جانے اور اس کے بعد اپیل کے عمل میں مجموعی طور پر عموماً 6 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ متحدہ کے قائد اس سلسلے میں باقاعدہ ایک کمپین بھی چلا رہے ہیں، اور متحدہ کے قائد سے محبت کرنے والے تمام لوگ ہی ان کی اس کمپین کو رن کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں
पाकिस्तान से बाहर जितने भी MQM के चैप्टर्स हैं या MQM के यूनिट्स हैं, वहाँ पर इस सिलसिले में पैसे जमा करने की मुहिम भी जारी है ताकि इस क़ानूनी मुक़दमे को अच्छे से अच्छे तरीके से लड़ा जाए। मुत्तहिदा के क़ायद ने इस सिलसिले में वकील जोएल बेनाथन को चूज़ किया है या मुक़र्रर किया है। ये इंतहाई अच्छे वकील हैं। इनकी 20 साल से ज़ायद अरसे की प्रैक्टिस है। ये बरतानिया में 20 साल से ज़ायद अरसा प्रैक्टिस करने वाले वकील को मलका बरतानिया की जानिब से बेहतरीन क़ानूनी माहिर करार देकर क्वीन कौंसल बना दिया जाता है। इसकी मंजूरी वज़ारत क़ानून और सिफारिश लॉर्ड चांसलर करता है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की जानिब से भी एक क्वीन कौंसल इस्तिग़ासा का केस लड़ेगा। मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ सीरियस क्राइम एक्ट 2007 के सेक्शन 44 की खिलाफ वर्जी पे फ़र्द जुर्म आयद की गई। इस एक्ट का मुताला करने से मालूम होता है कि जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम को 5 बरस तक क़ैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। एक्ट में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट की अदालत में जुर्म साबित होने पर 6 माह तक क़ैद और 5 दर्जे तक जुर्माना हो सकता है। ताहम क्राउन कोर्ट में फ़र्द जुर्म साबित होने पर किसी भी फ़र्द को 5 साल तक क़ैद और लामहदूद जुर्माना आयद किया जा सकता है। याद रहे कि अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुक़दमे की समाअत क्राउन कोर्ट में होगी। इस हवाले से क़ानूनी माहिरीन का कहना है कि सज़ा देते वक्त मुल्ज़िम की सेहत और ज़हनी हालत को भी मद्देनज़र रखा जाता है। उमूमन इस नौइयत के केसों में 2 बरस से लेकर 5 बरस तक क़ैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब देखना यह है कि मुत्तहिदा क़ायद के जो चाहने वाले उनके लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआएँ कितनी मुराद भर लाती हैं और बानी मुत्तहिदा के वकला की टीम अपने रहनुमा का केस किस हद तक डिफेंड कर पाती है। ताहम कुछ भी हो, इसके नताइज पाकिस्तान की सियासत पर भी होंगे और ख़ुसूसन शहरी सिंध जहाँ महाजिर बसते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे।